کہ جنہیں صادقین کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جنہیں صادقین کہا جاتا ہے، جو لوگ سچے کہنا ہے۔ دیکھیے تو جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں پہلے نمبر پر لائے، دوسرے نمبر پر لائے، تیسرے نمبر پر لائے، تیسرے نمبر پر لائے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب بات عرض کروں، دیکھیے جو اکثر لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اور دوسروں کا باقاعدہ یہ کہنا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں کہ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ دیکھیے جو اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح کا کوئی سوال کرے، اس طرح کی بات کرے، تو سب سے پہلا سوال جو آپ کو اس سے پوچھنا ہے، ان سے یہ پوچھیے کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر مولا علی بچوں میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان لائے تو دوسرے نمبر پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون ہو؟ دیکھیے جو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تعریف میں اس بچے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے نمبر پر ایمان آیا، تو پھر اس بچے کا تذکرہ بھی ہوگا کہ جو مولا علی کے بعد ایمان لے کر آیا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ایمان کون آیا اور اس کے بعد ایمان کون لے کر آیا۔ دیکھیے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا علی کے ایمان کا بحث ہے کہ مولا علی ایمان کب لے کر آئے، مولا علی با ایمان دنیا میں تشریف لائے یا کر آئے۔ دیکھیے کس طرح کی بحثیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، دیکھیے جو مولا علی کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو دوسروں کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ہماری گھر کے محلے کے آس پاس مساجد ہوتی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اکثر ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اندر نماز پڑھنے سے اکثر آپ لوگوں نے بھی ایسا دیکھا ہوگا کہ ایسا ماحول ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھائی کل یہاں ایسا ہوا تھا، وہاں ویسا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے صبح یہ ہوا، رات کو یہ ہوا، اس وقت یہ ہوا، اس وقت ہوا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مثلاً ایسے ہی ماحول میں ایک کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور کسی مومن کی بات ہو رہی ہے اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کل فلاں صاحب کے گھر پر مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو لوگ محلے میں پہلے سے رہتے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کی یہاں مجلس ہوتی ہے۔ میں کہا اچھا ان کی مجلس ہوتی ہے، کہاں ان کی مجلس ہوتی ہے؟ میں کہا اچھا آپ کو معلوم ہے وہاں مجلس ہی نہیں ہوئی بلکہ مجلس کے بعد ماتم بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ظاہر سی بات ہے مجلس ہوگی تو مجلس کے بعد انسان ماتم کرتا ہی ہے۔ تو پھر چپ ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب خالی ماتم ہی نہیں ہوا اور اس کے بعد مجلس مولا کا بھی انتظام تھا، تو بھی تقسیم کیا گیا۔ تو دیکھتے تھے جو لوگ وہاں پہلے سے رہتے تھے انہوں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب مجلس ہوگی ماتم ہوگا تو تبرک کا بھی انتظام ہوگا۔ وہ مومن آدمی ہے، ان کے یہاں یہ مجلس یہ ماتم پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی دوسرے شخص کی بات ہو رہی تھی، کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی تھی کہ جن کا کبھی مجلس نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو اوپر رحم عطا کیا اور ان کے گھر میں مجلسیں ہونے لگی، ان کو ہدایت پروردگار عالم نے بخشی اور ان کے گھر میں مجلس ہونے لگی۔ اب جب ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کے گھر میں بھی مجلس ہوئی۔ لیکن اب جب ان کا تذکرہ ہوا تب لوگوں نے حیرت سے کہا کہ اچھا وہاں بھی مجلس ہوتی ہے۔ لیکن تو سمجھے اس بات میں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جب ان کا تذکرہ کیا گیا تب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ بھائی ان کی بھی مجلس ہوتی ہے؟ کہاں صاحب ان کی بھی مجلس ہونے لگی ہے، اب ہر جگہ مجلس ہوتی ہے، وہاں بھی مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ان کا جو اب مجلس ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہلے کبھی مجلس نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہلے کبھی مجلس نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو مجلس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہوا، اب جو ان کی مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کبھی مجلس ہوئی نہیں، لہٰذا مجلس ہو رہی ہے۔ اب جو مسلمان تڑپ کے کہتے ہیں فلاں صاحب پہلے نمبر پر ایمان لائے، وہ دوسرے نمبر پر ایمان لائے، وہ اس نمبر پر ایمان لائے، تو بھیا اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ کبھی نہ کبھی بے ایمان رہے تھے تبھی تو ہم ایمان لائے۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔
بھائی آج آپ مولا علی کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں، کل آپ کا کیا بھروسہ رسول خدا کے ایمان پر بحث کریں گے؟ ہم نے کہا ارے صاحب کیسی بات کہتے ہیں، ہم رسول خدا کے ایمان پر بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں کر سکتے بھائی، آپ جب مولا علی کے ایمان پر بحث کر سکتے ہیں تو پھر رسول خدا کے ایمان پر بھی بحث کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں، رسول خدا کے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے صاحب وہ تو اللہ کی طرف سے اس کائنات میں تشریف لائے، وہ با ایمان اس دنیا میں تشریف لائے، ہم رسول خدا کے ایمان پر بحث نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو اس بات پر بحث کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے بحث کرنا چاہیے کیونکہ بھائی ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے ہیں، دیکھیے ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام علی ہے۔ تو اب اگر ایک کے ایمان پر بحث ہوگی تو پھر دوسرے کے ایمان پر بھی بحث ہوگی۔ اگر اس کو مان لیا جائے کہ رسول خدا اس کائنات میں با ایمان تشریف لائے تو پھر رسول خدا کو مولا علی کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ مولا علی اس کائنات میں با ایمان تشریف لائے۔ اور اگر اس بات پر بحث کرنا ہے کہ مولا علی اس کائنات میں آنے کے بعد ایمان حاصل کیا تو پھر رسول خدا کے لیے یہ بحث کرنا پڑے گی کہ رسول خدا اس کائنات میں آنے کے بعد کب انہوں نے ایمان حاصل کیا۔ لیکن جو بہرحال الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اب کو بحث ہی کرنا ہے تو اسی بات پر بحث کی جائے کہ رسول خدا کب ایمان لائے، رسول خدا کب ایمان لائے۔ لیکن اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا کب ایمان لائے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایمان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایمان کیا ہے، کس شے کا نام ہے ایمان، کس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تو اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، چلیے خندق کے میدان میں، خندق کے میدان میں چلیے، رسول خدا کے سامنے اتنے لوگ موجود ہیں، ایک ایک سے رسول خدا نے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ کر نہیں، تم مقابلے میں جاؤ گے کر نہیں، تم مقابلے میں جاؤ گے کر نہیں، سب نے انکار کر دیا، کوئی اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ رسول خدا نے مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھا، جب مولا علی کھڑے ہوئے کہ نہیں جانی آپ بیٹھ جائیں۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو میدان میں جانا چاہے گا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، کوئی میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ یہ شخص رسول خدا کے خیمے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس کیا کوئی مرد مجاہد نہیں بچا، کوئی ایسا شخص نہیں بچا کہ جو آگے مجھ سے جنگ کرے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے تو آپ خود آئیں اور مجھ سے جنگ کریں، اور اگر آپ خود بھی جنگ کرنے نہیں آ سکتے ہیں، کہ جو سمجھے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ خود بھی جنگ کرنے نہیں آ سکتے ہیں تو پھر اپنے اللہ کو بھیجیں اور اس سے کہیں کہ وہ آ کر مجھ سے جنگ کرے۔ اب جب رسول خدا نے یہ سنا تو مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یا علی یہ جب اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی سے کہا کہ یا علی بسم اللہ، یہ جب اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہے۔ اب مولا علی اس کے مقابلے پر آگے بڑھے۔ اب جب مولا علی اس کے مقابلے پر آگے بڑھے تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ دیکھیں جو یہاں پر رسول خدا نے مولا علی کو جز نہیں کہا بلکہ ایمان کا کل کہا، ایمان کا کل کہا ہے۔ لوگ انہی بحثوں میں رہتے ہیں کہ مولا علی کا نام نماز میں لینا جز ہے یا پھر بھائی یہ وہ ہے کہ جنہیں کل ایمان کہا گیا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو ایمان کہا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایمان کو ہی علی کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایمان وہی لائے گا کہ جو علی کو لے آئے، وہی لائے گا کہ جو علی کو لے آئے۔ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ رسول خدا ایمان کب لائے تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، رجب کو خانہ کعبہ کے باہر آ کے دیکھیں، علی کو لے کر آ رہے ہیں، رسول علی کو نہیں لا رہے، رسول ایمان لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
یعنی اب تقوی کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا اسی کا نام تو تقوی ہے. تقوی کی تعریف یہی تو ہے, کچھ اور تو نہیں ہے. یعنی تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا. دیکھیے جو میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کروں کہ تقوی کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سے ڈرے, بلکہ اس کی صحیح ڈیفینیشن یا یوں سمجھے کہ اس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ انسان کا محرمات سے پرہیز کرنا اور واجبات کی ادائیگی, اسی کو سبحان اللہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھائی کائنات میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اب اگر ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے, اب ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے, حج کرنا چھوڑ دیں گے, اور ان ساری چیزوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. صاحب کیوں چھوڑ دیں گے آپ؟ ہم نے کہا ابھی تو آپ ہی نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے. اب جب اللہ سے ڈرنا ہے تو ہم ان سے دور ہو جائیں گے. کہ صاحب آپ دور کیوں ہوں گے؟ ہم نے کہا بھائی دیکھیے دنیا میں یہی تو ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اسی انداز سے تو ڈرتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب بہت بڑے گنڈے ہیں, ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے. یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب گنڈے ہیں, وہ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں. تو اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ ہم نے جہاں مسجد دیکھی ہم نے فوراً دوڑ لگا دی, ہم نے جیسے اللہ اکبر سنا کانوں پر ہاتھ رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. دیکھیے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دنیا میں کسی سے ڈرنے کا مطلب اور اللہ سے ڈرنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے, لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہوتا جاتا ہے. سوال کر دے رہا تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, اس تقوی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی سے ڈر رہا ہے, یہاں پر وہ بھاگنے والا ڈرنا نہیں ہے, بلکہ یہ جو اللہ سے تقوی اختیار کیا جا رہا ہے, اللہ سے محبت ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ تقوی اختیار کیا جا رہا ہے. تو اب جب تقوی ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اس کو پسند کر لینے کا نام ہے تقوی. دیکھیے ہر اس چیز کو پسند کر لینے کا نام ہے تقوی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر اللہ کو آدم پسند ہے تو آدم کو پسند کر لینے کا نام تقوی. اب اگر اللہ کو نوح پسند ہے تو نوح کو پسند کر لینے کا نام تقوی. ابراہیم پسند ہے تو ابراہیم کو پسند کر لینے کا نام تقوی. عیسیٰ پسند ہے تو عیسیٰ کو پسند کر لینے کا نام تقوی. موسیٰ پسند ہے تو موسیٰ کو پسند کر لینے کا نام تقوی. اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے, یا یوں کہا جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے ہے اس کو پسند کر لینے کا نام تقوی ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو وہ متقی نہیں رہے گا. تو اب اگر اللہ کسی حکم کے لیے اپنے رسول سے کہہ دے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, اس کا بات کر دے گا. مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کی ولایت کی اصل میں تقوی ہے. غلط نہیں ہے اس کے ساتھ سامنے. آئیے تیسری منزل پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچ بولنے والے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچ بولنے والے ہیں. اب سچ بولتا ہوا کون نظر آئے گا؟ کس کو سچا کہا جائے گا, کس کو صادق کہا جائے گا؟ دیکھیے بہرحال ہر انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ صادقین سے مراد محمد و آل محمد ہے. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں, دیکھیے اس اگر آپ خوش ہونا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے محمد و آل محمد سچ نہیں بولتے کہ جو یہ کہتے ہیں اسی کو سچ کہا جاتا ہے. یا یوں سمجھا جائے کہ انہی کا نام سچ ہے, یہی ہے وہ جو سچ ہے, یہی ہے وہ جو حق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جو دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کو ان کی صداقت کی سند خود ختمی مرتبت سے ملی. دیکھیے ان کی صداقت کی سند خود ختمی مرتبت سے ملی. کس کو؟ کہ ایک جناب ابوذر. آپ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. جناب ابوذر کے لیے رسول خدا نے کیا کہا کہ جناب ابوذر کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ زمین نے ابوذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے ابوذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا.
یہ کس کے لیے کہا؟ کہا یہ ابو ذر کے لیے کہا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ ابو ذر نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ جو ان کو رسول خدا نے سچا کہا؟ دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو ذر نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جو رسول خدا نے انہیں سچا کہا؟ کیا انہوں نے نماز پڑھی تھی؟ کہاں صاحب انہوں نے نماز پڑھی تھی، تو کیا باقی کسی اور نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ بھائی دیکھیے سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کیا کسی اور نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی؟ اتنے اصحاب موجود تھے، کسی اور نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کو سچا کہا گیا تو کوئی اور نمازی نہیں تھا، کوئی اور روزہ دار نہیں تھا، کسی اور نے حج نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں، سب نے نمازیں پڑھی تھی، سب نے روزے رکھے تھے، سب نے حج کیا تھا، سب غریبوں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جناب ابو ذر کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو ذر کی زندگی میں انہوں نے کوئی ایک عمل ایسا انجام دیا تھا کہ جو باقی تمام اصحاب نے نہیں کیا۔ لیکن شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ جناب ابو ذر نے کوئی ایک عمل ایسا کیا تھا کہ جو باقی سب نے نہیں کیا تھا، تو وہ کون سا عمل تھا؟ میں آپ کو یاد دلاؤں، غدیر کا میدان ہے، رسول خدا نے جناب ابو ذر کو بلایا، کہا اذان دے، جناب ابو ذر نے اذان دی، اور اس کے بعد رسول خدا جناب ابو ذر نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ کس لیے؟ کہ مولا علی کی ولایت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیونکہ جناب ابو ذر نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، لہذا رسول خدا نے ان کو سچا کہا۔ یہ تو ایک مرد کی بات ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک عورت، ایک بی بی نظر آتی ہے کہ جن کو خود رسول خدا نے سچا کہا۔ کس کو کہا؟ جناب ام سلمہ۔ ان کے لیے کیا کہا؟ کہ جناب رسول خدا نے ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جناب ام سلمہ کے لیے کہ ان سے زیادہ سچی بی بی کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے ان سے زیادہ سچی بی بی پر سایہ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب ام سلمہ نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ جناب ام سلمہ نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو رسول خدا نے سچا کہا؟ دیکھیے عزیزو، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا گیا تھا، جب ان سے فدق کو چھینا گیا تھا، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا بی بی ام سلمہ کو گواہی کے طور پر لے کر آئی تھی۔ جناب ام سلمہ نے جناب فاطمہ زہرا کی طرف سے گواہی دی تھی۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے پاس دو لوگ ہیں، دو شخصیتیں ہیں، ایک مرد ایسا نظر آیا کہ جسے رسول خدا نے سچا کہا، ایک بی بی ایسی نظر آئی کہ جنہیں رسول خدا نے سچا کہا۔ مرد کو سچا کیوں کہا؟ کہ اس مرد کو سچا اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ بی بی کو سچا کیوں کہا؟ کہ بی بی کو سچا اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے حق فاطمہ بیان کیا۔ اب آپ کی یہ آیت سمجھ میں آئی کہ رسول خدا سے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو حق فاطمہ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ولایت علی بیان کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بس یہ عظمت ہے محمد وآل محمد کی۔ کوئی کیا سمجھے گا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کے فضائل کہاں تک ہیں؟ کسی نے آگے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے آ کے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا میرے سامنے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو میں بعد میں آپ کے دوستوں کو بتاؤں تو وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ دیکھیے آج لوگ یہی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ذاکرین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ مومنین خوش ہو جائیں، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ خود چھٹے امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے آپ کے لوگ، آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب میں لوگ مشغول ہوں گے، انسان کے اپنے اعضاء جوارے اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، پیر مرید پر لعنت کر رہا ہوگا، مرید پیر کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا دو،
اس لیے کہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہیں۔ اور اس وقت ہماری جدہ تشریف لائیں گی، یعنی یہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جدہ تشریف لائیں گی اور پھر فرشتے اپنے پروں کو کھول دیں گے، ہماری جدہ کی عماری ان فرشتوں کے پروں پر موجود ہوگی۔ یہ فرشتے ہماری جدہ کی عماری کو لے جا کر جنت کے دروازے پر چھوڑ دیں گے۔ ہماری جدہ اپنی عماری سے باہر نکلیں گی، جنت کے باہر کھڑی ہوں گی اور ایک مرتبہ کہیں گی کہ پروردگار، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری بارگاہ میں میری کیا اہمیت ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری بارگاہ میں میری کیا اہمیت ہے۔ آواز قدرت آئے گی کہ بیوی، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میری بارگاہ میں آپ کی کیا اہمیت ہے تو ابھی میدان میں واپس لوٹ جائیں اور اپنے تمام شیعوں کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد شہزادی میدان میں واپس آئیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، سب کو ایک ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جس طرح سے کوئی طائر خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، ایسے شہزادی اپنے شیعوں کو اٹھا لیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بھائی محمد اور شہزادی سب کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گی، اور اس کے بعد شہزادی کے شیعہ یا اہل بیت کے چاہنے والے یہ پوچھیں گے کہ پروردگار، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ تیری بارگاہ میں ہماری کیا اہمیت ہے۔ پروردگار فرمائے گا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تو ابھی تم بھی میدان میں واپس لوٹ جاؤ، اور جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو، جس نے تمہیں پانی پلایا ہو، جس نے تمہاری رد غیبت پر عمل کیا ہو، تم اسے ابھی اپنے ساتھ لے کر چلے آؤ، ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہاں جو یہ شیعہ الحمدللہ ہمیں جو خلق کیا گیا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم حسین پر گریہ کریں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ہاں اگر کبھی کچھ پوچھا، کوئی سوال کیا تو بس اتنا سوال کیا کہ بابا یہ بتائیں کہ میرے حسین پر روئے گا کون، میرے حسین پر گریہ کون کرے گا۔ بیٹی، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے۔ ہاں جو ہمارے مقصد حیات ہی یہی ہے کہ ہم حسین پر گریہ کریں۔ ہاں جو بی بی آتی ہیں تو آقا حسین کا پرسہ لینے آتی ہیں، لیکن ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں جو شہزادی تشریف لائی ہیں وہ آقا حسین کا پرسہ لینے نہیں آئی ہوں گی، آج اپنے بڑے بیٹے آقا حسن کا پرسہ لینے آئی ہوں گی، آج اپنے بابا کا پرسہ لینے آئی ہوں گی۔ ہاں جو امام حسن علیہ السلام، کل کا دن وہ قیامت کا دن تھا کہ جب ایک ہی دن میں نبوت بھی رخصت ہو گئی، ایک ہی دن میں رسالت بھی رخصت ہو گئی، ایک ہی دن میں امامت بھی رخصت ہو گئی۔ امام حسن اپنے نانا کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے، رخصت ہو گئے آقا حسن اس دنیا سے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسن اپنے بستر پر تشریف فرمائے کہ ایک مرتبہ کم سن شہزادہ امام حسن کے نزدیک آیا اور آنے کے بعد امام حسن کے سینے پر سر رکھ کے سو گیا۔ ہاں روایت بیان کرتی ہے کہ اب جو ام فرما نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھی، کہا بیٹا قاسم، اے بیٹا قاسم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اے بیٹا قاسم، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ اپنے بابا کے سینے سے اتر جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حسن تڑپ گئے، اے ام فرما میرے لال کو میرے سینے پر لیٹنے سے نہ روکو، ارے تمہیں میرے جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، مجھے میرے لال قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ امام حسن علیہ السلام، وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آج یہ پہلا ایسا جنازہ تھا، یہ پہلی ایسی میت تھی کہ جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر گھر کے اندر واپس آتا ہوا نظر آیا۔ حسن کے جنازے پر 13 تیر نظر آئے۔ جو امام حسن علیہ السلام، ان کے جنازے پر 13 تیر۔ اب جو جناب زینب یہ منظر دیکھا تو غشی کا عالم ہوا، جناب زینب بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی حسن کے جنازے پر 13 تیر دیکھے تو یہ عالم ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ اے بی بی اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا۔ عزیزو اس وقت شہزادی کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ جب حسین کے خوش گلے پر خنجر چل رہا ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا،
الحق قتلا حسین بے کربلا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین اللہم لا قتلت الحسین ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام بچانے والے بھی بچایا اپنے لیے امت کو بچانے والے بچایا اپنے لیے امت کو بچانے والے نے سجدے میں جھکا دی پیشانے سجدے میں جھکا دی پیشانے سر اپنا کٹانے نہ بچایا اپنے لیے تقدیر کی ٹھوکر دکھائے تقدیر کی ٹھوکر دکھائے گھر اپنا لٹانے والے نے گھر اپنا
سجاد کی حالت آپ دیکھے، زنجیر پہنانے والے بنا بچایا اپنے لیے، طرح لہو سے بہلاتا، طرح لہو سے بہلاتا، کس طرح لہو سے بہلاتا، کس طرح لہو سے بہلاتا، مچھلے ہوئے بچے کو آخر، مچھلے ہوئے بچے کو آخر، ہاتھوں پر اٹھا کر پھینک دیے، ہاتھوں پر اٹھا کر پھینک دیے، جھولے کو جھلانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، پانی بھی بہا خون بھی برسا، 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 شان بھی کٹے زخمی بھی ہوا، شان بھی کٹے زخمی بھی ہوا، دل کر لیا تیروں سے چانے، دل کر لیا تیروں سے چانے، مشکل بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، اے فضل خدا کی مرضی سے، اے فضل خدا کی مرضی سے، اے فضل خدا کی مرضی سے، فضل خدا کی مرضی سے، عاشور تو جلتی رہتی پار، عاشور کو جلتی رہتی پار، بکھرا دیا دانے دانے کو، بکھرا دیا دانے دانے کو، تصویر بنانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، تربت گھر میں آ جا، وہ اصغر آ گئی شام، چپل لینے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں بیٹھ گیا تھا، وہ چپل لینے چلا گیا بیٹھ گیا، ادھر آ جاؤ تو ماتم بھی کر لو، شام غریبا پھیلی ہوئی ہے، شام غریبا پھیلی ہوئی ہے، حسنت زینب خاک بنی ہے، شام غریبا پھیلی ہوئی ہے، حسنت زینب خاک بنی، بتی پیچھے لے جاؤ، اگر بتی علم کے پاس لے کے جاؤ، جو بیٹا کرو کو ڈھونڈے تیری سکینہ، پانی کا لے کر جاؤ، اصغر میرے اصغر آ گئی شام، میرے اصغر آ گئی شام، مت بھولو الفت کے قرینے، مت بھولو الفت کے قرینے، گھٹنیوں چلتے آؤ مدینے، مت بھولو الفت کے قرینے، گھٹنیوں چلتے
जाओ, उधर जाओ, खत में लिख कर भेजा तुमको सुगरा ने पैगाम असगर मेरे असवर आ गई शाम मेरे असवर आ गई शाम दिल से तुझको कैसे भुलाऊं दिल से तुझको कैसे भुलाऊं आग से आंसू क्यों न बहाऊं दिल से तुझको कैसे भुलाऊं आग से आंसू क्यों न बहाऊं जागते सोते मेरे लबों पर आए तेरा नाम असगर मेरे असगर इसी में कह रहे हैं नींद आई है रोते रोते नींद आई है रोते रोते चौक न पड़ना सोते सोते नींद आई है रोते रोते चौक न पड़ना सोते सोते दिल माँ का डरता है बेटा जंगल की है शाम असगर मेरे असगर आ गई शाम मेरे असगर आ गई शाम चल गए खेमे रुक गया झूला चल गए खेमे रुक गया झूला आह करूं तो पड़ता है दुर्रा चल गए खेमे रुक गया झूला आह करूं तो पड़ता है दुर्रा सुबह से शब तक शब से सहर तक रोना है मेरा काम असगर मेरे असगर आ गई शाम मेरे असगर आ गई शाम करबो बला से कूफे चलूंगी करबो बला से कूफे चलूंगी शाम के मुश्किल भी झेलूंगी करबो बला से कूफे चलूंगी शाम की मुश्किल भी झेलूंगी जंगल जंगल सहरा सहरा दूंगी तेरा नाम असगर मेरे असगर बहुत मेरे असगर आ गई शाम झूले में मचला गोद में निकला झूले में मचला गोद में निकला बिजली बनकर फौज पटूटा झूले में मचला गोद में निकला बिजली बनकर फौज पटूटा मेरे सिपाही तूने बचाया नाना था इस्लाम मेरे असगर आ गई मेरे असगर आ गई पहला है हर सू सन्नाटा पहला है हर सू सन्नाटा
सबको पुकारा कोई न बोला, पहला हर सन्नाटा, सबको पुकारा कोई न बोला। चलो अंदर आ जाओ, खत्म कर लो। गया उम्मीद का सूरज, आ गई गम की शाम, मेरे असगर आ गई शाम, मेरे असगर आ गई शाम। माहिर है बालों के नाले, माहिर है बालों के ज़ियारत कर रहा हूँ, बात कर रहा है।